السلام علیکم ناظرین، میں ہوں مغیث علی۔ آج ہم بات کریں گے نواز شریف کے سیاسی خودکش حملے کی۔ اب جیسے جیسے وقت گزر رہا ہے اپوزیشن مزید ایکسپوز ہوتی جا رہی ہے، اور پھر ایک بیان جو عسکری قیادت کی جانب سے آیا ہے اس سے بڑا ایک ہائپ ملی، اور پورے پاکستان کے جو نیوز پیپر ہیں، میڈیا ہے، اس پہ صرف ایک بات چل رہی ہے عسکری قیادت کی کہ انہوں نے کہا ہے کہ وہ سیاست میں کسی طور پر مداخلت نہیں کرتے، بلکہ یوں کہہ لیں کہ تمام سیاسی قائدین کو بلا کر ان کو شرم دلائی گئی کہ آپ لوگ جمہوریت کرتے ہیں، آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے لیکن آپ کرتے نہیں ہیں، اور بعد میں جو الزام ہے وہ پاکستان کے عسکری قیادت پر لگا دیتے ہیں یا عسکری اداروں پر لگا دیتے ہیں۔ تو بظاہر یہ ایک لگ رہا تھا کہ شاید اپوزیشن کو بلا کر کوئی بڑا اعزاز سے بخشا گیا ہے، لیکن میری ذاتی اور ناقص رائے کے مطابق یہ اپوزیشن کو غیرت دلانے والی بات تھی۔ ان کو GHQ میں بلایا گیا، ان کو بڑا جو ہے نا سمجھایا گیا کہ آپ لوگ تنقید کر رہے ہیں، آپ لوگ اداروں کے نام لے رہے ہیں، لیکن جو کام آپ کے کرنے کے ہیں وہ آپ نہیں کر رہے۔ یہ 3-4 دن پہلے جو میں نے ویڈیو بنائی تھی اس میں نے ذکر بھی کر دیا تھا خیر کہ ایک بڑی اہم ترین میٹنگ ہوئی ہے۔ اس کے بعد جب یہ APC ہوگی تو اس کے بعد شیخ رشید صاحب کو یہ ٹاسک سونپا گیا تھا، اور شیخ رشید صاحب نے ہی یہ خبر جو ہے وہ تمام چینلز پر بریک کرنا شروع کر دی، اور ظاہری بات ہے انہیں کہیں نہ کہیں سے کوئی نہ کوئی ایسا پیغام ملا ہوگا کہ پھر انہوں نے آ کر یہ بیان جب دیے تو اس کے بعد تمام جماعتوں سے یہ سوالات ہونے شروع ہو گئے کہ پیپلز پارٹی، نون لیگ اور یہ جو سارے جو اپوزیشن کا ایک کنبہ اکٹھا ہوا ہے، یہ جا کے فوجی قیادت سے ملاقات کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ میں بھاشن دے رہے ہوتے ہیں کہ جمہوریت ملک میں بحال ہونی چاہیے، اسٹیبلشمنٹ کا بڑا رول ہے، لیکن یہ خود وہاں پر GHQ میں جا کے بوٹوں میں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں، اور انہوں نے قوم کو اعتماد تک نہیں لیا اور نہ ہی آ کے کوئی بات کی ہے۔ جب یہ راز افشاں ہوا تو پھر صفائیاں دینے لگے، اور اس کے بعد شیری رحمان نے ایک بات کی شاہ زیب خانزادہ کے پروگرام میں۔ انہوں نے کہا کہ آرمی چیف سے میں نے کہا کہ یہ اگر جو میٹنگ ہے یہ GB کے حوالے سے یعنی گلگت بلتستان کو صوبہ بنانے کے حوالے سے ہے تو پرائم منسٹر کہاں ہیں، ان کو یہ چیئر کرنی چاہیے تھی۔ انہوں نے کہا کہ پھر وہ شرمندہ ہو گئے۔ یہ شیری رحمان کے ہیں جو باتیں ہیں، لیکن میرا سوال یہ تھا کہ اس ٹائم شاہ زیب خانزادہ کو یہ سوال کرنا چاہیے تھا کہ آپ کو جب بلایا گیا تھا، آپ نے جب پوچھا کہ ہمیں کیوں بلایا جا رہا ہے، جب انہیں آپ کو بتایا گیا کہ آپ کو GHQ میں بلایا جا رہا ہے گلگت بلتستان کے معاملے پر، تو آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ پھر پارلیمنٹ میں آپ اجلاس بلائیں، ہم GHQ تو نہیں آئیں گے، ہم تو نہیں آئیں گے کسی ایسی جگہ پر جہاں پر جمہوریت کو نقصان پہنچتا ہو یا جمہوری اداروں میں کسی اداروں کی مداخلت کا بات پہنچتی ہو، لیکن وہاں پر ان کی جو ہے عزت، وہاں پر ان کی ہمت جو ہے وہ نہیں بندتی، اور وہ مایوس ہو جاتے ہیں، ڈر جاتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ اگر ہم نے سٹینڈ لیا تو پھر جیسے زرداری نے اینٹ سے اینٹ بجا دینے والا بیان دیا تھا تو پھر 2 سال تک پھر پاکستان میں نظر نہیں آئے تھے، تو ان میں اتنی ہمت اور سکت نہیں ہے۔ اب بات آ جاتی ہے ایک اور خبر کی جو آپ کے ساتھ میں شیئر کر لیتا ہوں کہ نواز شریف نے جب اپنی سیاست کا تو آج جو ہے یہ 2-3 دنوں میں مکمل خاتمہ کر لیا پاکستان سے، اب وہ پاکستان آنے کے لائق بھی نہیں ہیں اور پاکستان میں سیاست کرنے کے لائق نہیں ہیں، بلکہ انہوں نے ایک جو ہے اسٹیمپ پیپر لکھ کر دے دیا ہے کہ وہ اس ملک کی سیاست سے آؤٹ ہونا چاہتے ہیں، کیونکہ جو انہوں نے بیانات دیے ہیں وہ کوئی محب وطن پاکستانی نہیں دے سکتا۔ وہ صرف بھارتی لوبی، اسرائیلی لوبی یا امریکنز جو ہیں وہ تو خوش ہو سکتے ہیں ان بیانات سے، پاکستان کو مزید متاثر کرنے کے لیے، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے محب وطن شخص کوئی ایسا بیان نہیں دے سکتا۔ اب نواز شریف نے یہ لکھ کر دے دیا ہے کہ وہ پاکستان کبھی نہیں آئیں گے، وہ لندن سے بیٹھ کر ہی سیاست کریں گے۔ ہاں، لندن سے بیٹھ کر سیاست تو معمولی سی ہو سکتی ہے، لیکن وہاں سے مزاحمت نہیں ہو سکتی، نہ ہی جدوجہد ہو سکتی ہے۔ اب نواز شریف نے کیا کیا کہ مریم نواز کو تو ابھی تھوڑا سا ریلیف ملا تھا جب تک وہ ٹویٹر پر خاموش رہی تھیں، لیکن وہ چاہتے ہیں کہ یہ جو اپوزیشن کا الائنس ہے اس میں جو قیادت ہے وہ مریم نواز کو مل جائے، اور مریم نواز جو ہے وہ اس پورے جو اپوزیشن کا جو ایک اتحاد بنا ہے اس کو لیڈ کریں۔ لیکن اس میں مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کسی طور پر نہیں ماننے کو تیار، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ عورت کی نمائندگی جو ہے یا عورت لیڈ کرے تو ہم علماء کرام جو ہے اس کو اچھا نہیں سمجھتے، تو ہم اس کے پیچھے نہیں کھڑے ہوں گے۔ لیکن مولانا فضل الرحمان کو نواز شریف بذات خود منا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ بلاول بھٹو نہیں چاہ رہے کہ وہ اس کو لیڈ کریں، شہباز شریف کے اوپر یہ بوجھ آ رہا ہے، اور مولانا فضل الرحمان خود بھی اس کے
جو ہے اپوزیشن کو لیڈ کرنے کے دعوے دار ہیں، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں اس کو لیڈ کروں، لیکن فی الحال ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ لیکن نواز شریف اب مریم نواز کا بھی سیاست کا خاتمہ چاہتے ہیں، کیونکہ وہ ایک ایسے اتحاد کی ان سے لیڈ کرانا چاہتے ہیں جس کی کوئی وقت نہیں ہے، جس کی کوئی سکت نہیں ہے، اور جس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کسی صورت بھی حکومت کو نقصان پہنچا سکے۔ اب کچھ سوالات ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں کہ آیا کہ نواز شریف کی اس تقریر کے بعد ان کی سیاست بچتی ہے یا نہیں بچتی۔ یہ عمران خان کا کریڈٹ ہے کہ انہوں نے بڑا زبردست قسم کا ایک فیصلہ لیا، انہوں نے کہا کہ اس کو کرنے دو، اور میں نے جیسے ٹویٹر پر بھی لکھا، میں نے کہا کہ نواز شریف کو عمران خان نے موقع دیا کہ تم اپنی سیاست کا خاتمہ کرو، اور وہ انہوں نے کر دیا، کیونکہ انہوں نے ایسی بونگی ماری، ایسی انہوں نے باتیں کی کہ اب اداروں کا اور نواز شریف کا براہ راست پھر ٹاکرا ہو گیا۔ اور میں نے کہا تھا کہ 2 سال پرانی والی پوزیشن پر لا کھڑا کیا ہے، تھوڑا بہت انہیں ریلیف ملا تھا، لیکن اب وہ ریلیف بھی ان کو ملتا ہوا دکھائی نہیں دے گا۔ اب بات کر لیتے ہیں، کچھ سوالات ہیں جو اس سے اٹھتے ہیں کہ دیکھیں نواز شریف نے خطاب کیا، پاکستان آنے کا اعلان نہیں کیا، ٹھیک ہے۔ اب پاکستان جب آنے کا اعلان نہیں کیا تو بہت سے صحافی بھی ہیں اور بہت سے جو لوگ ہیں جو عام جو ووٹ جو کسی بھی پارٹی کا ووٹ نہیں رکھتے، وہ یہ پوچھتے ہیں کہ آپ نے اگر پاکستان میں آ کر سیاست نہیں کرنی، پاکستان میں آنے کا جدوجہد کرنے کا اعلان نہیں کرنا، تو آپ ہم سے خون مانگ رہے ہیں، ہم سے آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم جدوجہد کریں، آپ خود تو باہر بیٹھے ہیں آرام سے مزے سے ڈیلیں کر کے، اور اسی ریاست کے خلاف آپ بیانیہ بنا رہے ہیں۔ اس کے بعد اب نواز شریف کی کیا واپسی ممکن ہوگی؟ اب امید اور جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ ایسا لگ رہا ہے کہ نواز شریف کی اب واپسی، جو پہلے تھوڑی بہتی جو بیانیہ بنایا گیا تھا میڈیا پر ان کے واپسی کا، اب وہ ممکن بالکل بھی نہیں لگ رہی۔ اب اس کے بعد یہ ہے کہ کیا گرفتاریاں ہوں گی، تو کیا مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی والے گرفتاریاں دیں گے؟ بالکل دیں گے۔ جو حالات جو سینیریو بن گیا ہے، اب گرفتاریوں کی باری ہے، اور اداروں جو ہیں وہ حرکت میں آ چکے ہیں، اور انہوں نے مکمل فیصلہ کر لیا ہے کہ جو تھوڑا سا بھی جو دیکھیں، ظاہری بات ہے کہ سانپ کی فطرت ڈسنا ہے یا بچھو کی، آپ انہیں جتنا ریلیف دیں گے وہ آپ کو ڈسیں گے۔ آپ نے ان کو ریلیف دیا، آپ نے ان کو چھوڑا، اب یہ آپ کو ہی ڈس رہے ہیں۔ تو اب دوبارہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ یہ گرفتاریاں دوبارہ ہوں گی، اور جو ریاست کے خلاف مزاحمت کرے گا اس کا مقدر جیل ہی ٹھہرے گا۔ اگر آپ نے ملک کی خاطر کرنی ہے آپ نے سیاست، تو پھر کریں، ظاہری بات ہے ادارے بھی آپ کا ساتھ دیں گے۔ اب کیا جلسے جلسوں سے حکومت گرائی جا سکتی ہے؟ لیکن اس میں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو عمران خان نے جلسے جلوس کیے تھے وہ بھی حکومت کو نہیں گرا سکے تھے، کمزور ضرور کیا تھا۔ اسی طرح سے اب جو ہے کہ جلسے جلسوں سے تو حکومت نہیں گرائی جا سکتی، نہ ہی دھرنوں سے گرائی جا سکتی ہے، یہ پاکستان کا اصول ہے۔ اور پاکستان کے پرائم منسٹر کے ساتھ آرمی چیف مکمل طور پر کھڑے ہیں، اور کل ایک واضح پیغام تھا کہ آرمی چیف نے عمران خان صاحب سے ملاقات جو کی ہے وہ کس لیے کی ہے؟ وہ صرف اس لیے کیا ہے کہ پورا ایک میسج دینا ہوتا ہے کہ گورنمنٹ کے ساتھ جو ریاستی ادارے ہیں مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ واضح پیغام تھا، جو سمجھنے والے ہیں وہ سمجھتے ہیں، اور عمران خان صاحب کی حکومت کے ساتھ پاکستان کے ادارے کھڑے ہیں۔ اب یہ جلسے جلوس ریلیاں کھیلتے رہیں تو یہ صرف جو ہے کیمرے کی آنکھ تک آ سکتے ہیں یا میڈیا کھیل سکتے ہیں، ویسے دوسرا ان کا کوئی آپشن نہیں ہے۔ ہاں، معاشی طور پر حکومت کو یہ ضرور کمزور کریں گی ریلیاں، پاکستان کی جو حکومت ہے ان کا جو ایک ڈائریکشن ہے وہ چینج ہو جائے گی، وہ ان ریلیوں کو اور دیکھے گی، ظاہری بات ہے وہاں پہ پولیس فورسز لگے گی، پیسے لگیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن یہ معاشی طور پر بھی پاکستان کو کمزور کرنا چاہتے ہیں، یہ اپوزیشن کا ایجنڈا ہے۔ اس کے بعد فوج پر عمران خان پہ نواز شریف نے تنقید کی، لیکن بات وہی سوال آتا ہے کہ یہی وہ نواز شریف ہیں جن کو ضیاء الحق لے کر آئے، یہی وہ پیپلز پارٹی ہے جن کو ایوب خان کو جو ذوالفقار بھٹو تھے وہ ڈیڈی کہتے تھے، یہی وہ نون لیگ ہے جنہوں نے راحیل شریف کو لگایا تو اس سے لڑائی، اس کے بعد انہوں نے مشرف کو لگایا اس سے لڑائی، پھر باجوہ صاحب کو لگایا ان سے لڑائی۔ تو فوج جب ان کو لے آتی ہے تو یہ جناب خوش ہوتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ واہ واہ پاکستان کی فوج جیسا کوئی ادارہ نہیں ہے، لیکن جب فری اینڈ فیئر الیکشن ہوں، جب عوام کی منتخب حکومت آئے تو پھر ان کو ادارے بھی برے لگتے ہیں اور یہ دوہرا معیار رکھتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ جب یہ اقتدار سے نکلتے ہیں تو ان کو پھر جمہوریت یاد آتی ہے۔ جب یہ اقتدار میں ہوتے ہیں سوالات یہی کھڑے ہو رہے ہیں کہ یہ جمہوریت کو مضبوط کرنے کے لیے فیصلے کیوں نہیں کرتے۔ آج یہ نیب پر بھی تنقید کر رہے ہیں، الیکشن کمیشن پر بھی تنقید کرتے ہیں، فوج پر بھی تنقید کرتے ہیں، لیکن اپنے دور حکومت میں دونوں پارٹیوں نے کوئی ایسے اقدامات نہیں کیے جس سے کہیں کہ جمہوریت بہت زیادہ مضبوط ہو چکی ہے۔ لیکن اس سارے الائنس کے بعد
میں نے جتنے بھی لوگوں سے بات کی ہے انہوں نے صرف ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ یار اس جمہوریت کا اس اپوزیشن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم نے ہر جگہ پر دیکھا ہے کہ یہ بک جاتی ہے، لوگوں کو اعتماد ہی نہیں رہا اس اپوزیشن پر۔ آپ چاہے جس مرضی بندے سے پوچھ لیں وہ آپ کو ایک بات کرتا ہے، وہ سنجیدہ ہی نہیں ہے، وہ ان کی باتوں کو سنجیدہ ہی نہیں لے رہا۔ تو ظاہری بات ہے کہ گراؤنڈ پر ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ہاں مولانا فضل الرحمان ان کو بندے فراہم کریں گے اور پارٹیاں بندے فراہم کریں گے، بس یہ جلسے جلوس وغیرہ ہو سکتے ہیں، لیکن حکومت کو فی الحال کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن نواز شریف نے اپنے سیاسی مستقبل کا تعین کر لیا ہے اور اب لگ یہ رہا ہے کہ انہوں نے اپنی سیاست ختم کر لی ہے اور وہ اپنی باقی زندگی لندن میں بیٹھ کر گزارنا چاہتے ہیں۔ مریم نواز کو اس تحریک کا لیڈر بنا کر وہ مریم نواز کی سیاست کا بھی خاتمہ بالکل چاہتے ہیں۔ لیکن اس میں دیکھیں کہ شہباز شریف جو ہے وہ بڑے پریشان ہوئے ہیں کیونکہ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اتنی سخت تقریر ہو جائے گی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کون سی لائن لیتے ہیں، وہ ابھی آنے والا وقت بتائے گا، لیکن لگتا یہی ہے کہ جو GHQ کی طرف سڑک جا رہی ہے، شہباز شریف اسی سڑک پر دوبارہ سے گاڑی جو ہے دوڑائیں گے اور پھر پاؤں میں پڑ جائیں گے جیسے ہمیشہ کی طرح پڑتے ہیں۔ مجھے دیں اجازت، انشاءاللہ پھر آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔